أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم. قال فرعون نے کہا جادوگروں کو، آمنتم تم ایمان لے آئے ہو بھی اس پر، قبل اس سے قبل کہ ان آذانا یہ کہ اجازت دوں میں لکم تمہیں، میری اجازت سے پہلے ہی تم لوگوں نے حضرت موسیٰ کی برتری کا اعلان کر دیا، کیونکہ فرعون ان کو تو جادوگروں کو تو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ کوئی جادو والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو اللہ کا معجزہ ہے، تو وہ تو فوری طور پر ایمان لے گئے۔ اب فرعون کہنے لگا کہ بھئی کہ میری اجازت سے پہلے ہی، اب ظاہری بات حضرت موسیٰ پر ایمان لانا یہ حضرت موسیٰ کے سچے ہونے کی دلیل تھی جادوگروں کے ہاں۔ تو فرعون کہنے لگا میری اجازت سے پہلے ہی تم نے حضرت موسیٰ کی برتری کا اعلان کر دیا، اور یہی ہر متکبر عہدے دار اور حکومتی شخص کی یہ عادت ہوتی ہے جو فرعون بنا ہوتا ہے، وہ کہتا بھی میری ہاں میں جہاں ہونی چاہیے، وہ غلط ہو وہ صحیح ہو، جو میں کہہ دیا گل وہی صحیح۔ یہی فرعون کہہ رہا تھا، وہ کہتا بھی بھئی میں کچھ دیتا، میں نے آپ کو کچھ کرنے کا بھی کہا نہیں، تم نے میرے کہنے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا۔ ان ھذا لمکر، یقیناً یہ چال ہے، مکر تم نے چال چلی ہے، وہ فی المدینتی مدینہ میں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہ ایمان لے کر آئے۔ فرعون نے اب وہاں پر ایک نیا بہانہ تلاش کر لیا، وہ کہتا ہے یہ حضرت موسیٰ نے اور ان جادوگروں نے مل کر کوئی چال چلی ہے۔ حالانکہ بلائے تو فرعون نے آپ تھے، فرعون کے کہنے پر وہ آنے والے تھے، اب اس کو نیا بہانہ مل گیا۔ لِتُخْرِجُوا تاکہ تم نکالو منہا اس مصر سے، اہلہا ان مصریوں کو، اس کے رہنے والوں کو نکال دو اور تم حکومت پر قابض ہو جاؤ، اس ملک پر تم قبضہ کر لو۔ یہ تو ایک چال چلی ہے اس نقطہ نگاہ سے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا تمہاری اس چال کا انجام کیا ہوگا۔ یہ دھمکی ہے، یہی حال ہوتا ہے نا جب آدمی جو عہدے دار ہے، حکمران ہے، اس کے پاس پاور ہے، اگر وہ شکست خوردہ ہو رہا ہو، دلیل اس کے سامنے آ چکی ہو، آگے بات نہیں آ رہی ہو، وہ کہنا میں دیکھ لاں گا، پھر یہ عادت ہوتی ہے نا طاقتور آدمی کی، وہ اپنی پھر طاقت کو آزمانا شروع کر دیتا ہے، کہتا ہے لَأُقَطِّعَنَّ، البتہ میں ضرور بری طرح کاٹ دوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم تمہارے پاؤں کو، من خلاف الٹی سمت سے، دایاں بازو ہوگا تو بائیں ٹانگ کاٹوں گا، اگر دائیں ٹانگ ہے بائیں بازو کاٹوں گا، الٹی سمت سے ہاتھ پاؤں بری طرح کاٹوں گا، ثم پھر لأصلبنکم، یقیناً میں تمہیں سولی دوں گا، اجمعین سارے کے ساتھ، سب کے سب کو سولی دوں گا، ہاتھ پاؤں کاٹ کے سولی دوں گا۔ تو بعض لوگ سمجھتے ہیں بھی سولی اور پھانسی ایک ہی چیز ہوتی ہے، حالانکہ اس میں فرق ہے۔ پھانسی کیا ہوتی ہے کہ اس کے گلے میں پھندا ڈالا اور اس کو نیچے پھینکا، سا ختم، بندہ ختم، کام ختم ہو گیا۔ یہ تو 5-6 منٹ کی بات ہوتی ساری، کسی جڑا بوتا پلوان کوئی 10 منٹ لا لو، اس سے آگے تو نہیں۔ جبکہ سولی کے اندر کیا ہوتا ہے، سولی کے اندر ایک بڑی جو لکڑی ہے وہ لگائی جاتی ہے، اور اس کے بڑی لکڑی کے اوپر والی طرف اس طرح جیسے سلیب نہیں ہوتی نا، ایک لکڑی اس طرح چوڑائی میں لگائی جاتی ہے، اور اس کے بازو اس کے ساتھ باندھ دیے جاتے ہیں، نیچے کوئی ٹیک نہیں پاؤں رکھنے کے لیے، اس کو اس لکڑی کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ اب یہ بندہ اس سولی پہ لٹکا ہوا ہے، سردیوں میں سڑ کے، سردیوں میں ٹھر کے
یہ مر جاتا ہے، نہ اس کو کھلایا جاتا ہے نہ پلایا جاتا ہے، پتہ نہیں کتنی دردناک اور اذیتناک یہ موت ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنے دن بیچارہ اس طرح رہتا ہے، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے، ایک ہی حالت میں. اور وہ کہتا ہے کہ میں ہاتھ پاؤں کاٹ کے، ہاتھ بھی کاٹ دوں گا پاؤں بھی کاٹ دوں گا، اس طرح تمہیں سولی پہ لٹکا دوں گا، اور پھر تمہاری روح نکل جائے گی خود بخود. کوئی 5 دن لگن 10 دن لگن، یہ پھانسی سے کئی گنا اذیتناک یہ موت ہے، پھانسی سے کئی گنا اذیتناک موت یہ سولی دینا. وہ انسان بھوک اور پیاس سے بلک بلک کے مر جاتا ہے. تو قالو، اب وہ لوگوں دیکھیں ان کا ایمان کس قدر مضبوط تھا. قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، الی ربنا، اپنے رب کی طرح، منقلبون، لوٹ کے جانے والے ہیں. وہ کہتے بھی ادامی تے مرنا ہی نا، اگر تو نہیں مارے گا ویسے بھی موت آنی ہے، مرنا تو ہے ہی، تو سولی دے کے مار لیں، ٹھیک ہے مار لیں، آخر ہم نے اپنے رب کی طرف ہی جانا ہے، بالآخر تو یہی ہے نا، آخر موت ہی ہے. تو اگر تو نہیں مارے گا تو تبھی موت مرنا ہے، تبھی موت مرنا ہے، تو مار دے، جانا تمہارے رب کی طرف ہی. وما تنقموا، اور تو بدلہ نہیں لے رہا، منا، ہم سے، الا، مگر اس بات کا، ان آمنا، یہ کہ ہم ایمان لے آئے، بآیات ربنا، اپنے رب کی نشانیوں پر، ہمارے رب کی نشانیاں ظاہر ہو گئی، ہم اس پر ایمان لے آئے. لما، جب، جاءت، وہ نشانیاں آ گئی، نہ ہمارے پاس، تو بدلہ اس چیز کا ہم سے لے رہے ہیں. ہم اپنے، آپ دیکھیں انہوں نے کتنی اوپر جو آیت نمبر 122 میں انہوں نے کہا تھا، ربی موسیٰ و ہارون، ہم ایمان لے کے آئے ہیں موسیٰ اور ہارون کے رب پر، کہ کہیں وہ گرد و نواز جو لوگ جمع ہیں ان کو شبہ نہ ہو جائے کہ لوگ یہ جادوگر جو ہیں یہ فرعون کو رب العالمین کہہ رہے ہیں. اس کا نہیں، فرعون نہیں، ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے نا، ہم اس پر ایمان لے کر آئے. پھر آگے وہ دعا کرنے لگے. مومن کا ہتھیار یہی ہوتا ہے، جب ہر شے بند، ہر دروازہ بند، انسان کے پاس ایک آس، ایک امید ہوتی ہے، وہ دعا کی ہے. وہ کہتے ربنا، اے ہمارے رب، افرغ، انڈیل دے، علینا، ہم پر، صبر. داری بات ہے، اس طرح کے معاملات میں صبر کا دامن چھوٹ جائے تو معاملہ اچھا نہیں رہتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ ہمیں صبر، استقامت ہمیں عطا فرما. یہ بڑی بات ہوتی ہے صبر کی، کیونکہ صبر جو ہوتا ہے نا، صبر صرف مصیبتوں پریشانیوں پر نہیں ہوتا ہے، اللہ کی اطاعت پر گامزن رہنا یہ بھی صبر ہے. اللہ کی اطاعت پر، کیونکہ اللہ کی ہر وقت، ہر لمحہ، ہر موقع پر انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، یہ کوئی سوکھا کام نہیں ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. انسان کا دینی جو طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنا یہ بڑی مشکل بات ہے. انسان بڑی بڑی جگہ ڈولے کھا جاتا ہے، رشتہ داروں میں، خلوتوں میں، جلوتوں میں. تو انہوں نے کہا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، وتوفا، اور فوت کرنا ہمیں، مسلمین، اس حال میں کہ ہم تیرے مطیع و فرما بردار. کتنی زبردست دعا تھی کہ اللہ ہمیں صبر عطا کر کہ ہم اس موقع پر ڈٹے رہیں، اور اگر ہم میں موت آئے ہمیں موت اس حالت میں دینا کہ اس حالت میں ہم تیری فرما برداری کے اندر ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن مجید میں بھی ایمان والوں کو بھی کہا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم اللہ کی فرما برداری میں ہو. کسی کو پتہ ہے کہ اللہ کی وہ موت کب آنی ہے؟ کسی کو کوئی نہیں پتا. تو کیا مانا ہے؟ ہر وقت میں اللہ کی فرما برداری میں رہنا چاہیے انسان کو، فارغ وقت میں اللہ کے ذکر کے اندر، فرائض کے اندر فرائض ادا کرتے ہوئے انسان کو جہاں بھی فرصت ملے وہ اللہ اللہ ہی کرتا رہے، بہتر یہی. تو قال فرعون نے کہا آمنتم، تم ایمان لے آئے ہو بھی اس پر، قبل، اس سے قبل کہ ان آذن، میں اجازت دوں لکم تمہیں،
ان ھذا لمکر، یقیناً تو یہ تو چال ہے، مکرتموہ جو تم لوگوں نے چال چلی ہے، فی المدینتی شہر میں، لتخرجوا تاکہ تم نکال دو، منہا اس مصر سے، اہلہا اس کے رہنے والوں کو، یہاں سے ان لوگوں کو نکال کر خود قابض ہو جاؤ۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں۔ لَأُقَطِّعَنَّ، البتہ میں ضرور بری طرح کاٹوں گا، ایدیکم تمہارے ہاتھوں کو، وارجلکم تمہارے پاؤں کو، من خلاف مخالف سمت سے، ثم پھر لَأُصَلِّبَنَّکم میں ضرور سولی دوں گا، کم تمہیں اجمعین سب کے سب کو۔ قالوا انہوں نے کہا، اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف منقلبون لوٹ کے جانے والے ہیں۔ وَمَا تَنْقِمُوا، تو نہیں بدلہ لے رہا، منا ہم سے، الا مگر ان یہ کہ آمنا ہم ایمان لے آئے ہیں، بِآیَاتِ رَبِّنَا اپنے رب کی نشانیوں پر، لما جب جاءت وہ نشانیاں آ چکی نہ ہمارے پاس، ربنا اے ہمارے رب، افرغ انڈیل دے، علینا ہم پر صبرن صبر کو، وتوفا اور فوت کرنا ہمیں مسلمین مطیع فرما برداری کی حالت میں۔